تو آج ہم جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں ان کا نام عامر خان ہے جی۔ لیکن یہ گفتگو صرف ایک اداکار کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو تقریباً 50 سال سے ہماری اسکرینوں پر ہے اور کسی نہ کسی طرح ہمیشہ موضوع بحث رہتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس ان کی زندگی اور کیریئر پر کچھ نوٹس ہیں اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد سے سمجھیں کہ اس لمبے سفر کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی زندگی کے واقعات دہرائیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سارے ٹکڑے مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ ایک اداکار، ایک فلم ساز، ایک سماجی کارکن، یہ سب ایک ہی شخص میں کیسے جمع ہے؟ تو آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے ان نوٹس میں دیکھ کر حیران کر گئی وہ یہ ہے کہ ان کا کیریئر 1973 میں شروع ہوا۔ 1973؟ جی 1973، یہ تو تقریباً نصف صدی بنتی ہے۔ واہ! اتنے لمبے عرصے تک انڈسٹری میں نہ صرف ٹکے رہنا بلکہ ہر دور میں ریلیونٹ رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ یہ واقعی غیر معمولی بات ہے، خاص طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں ہر جمعے کو نئے ستارے ابھرتے اور ڈوبتے ہیں۔ صحیح۔ اتنی لمبی پاری کھیلنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں صرف قسمت کا کھیل نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر اٹھائے گئے قدموں اور وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی صلاحیت کا بھی دخل ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی معلومات تو سب کو معلوم ہے، پورا نام عامر حسین خان، پیدائش 1965 میں بمبئی کی۔ لیکن جو بات دلچسپ ہے وہ ان کا خاندانی پس منظر ہے۔ ان کے والد طاہر حسین ایک فلم ساز تھے اور ان کا تعلق خان حسین خاندان سے ہے۔ ہاں، تو وہ فلمی دنیا میں کوئی اجنبی نہیں تھے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کے لیے سنیما کوئی باہر کی دنیا نہیں تھی، یہ ان کے گھر کی بات تھی۔ اچھا۔ وہ اسی ماحول میں پلے بڑھے جہاں کہانیاں لکھی جا رہی تھیں، فلمیں بن رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فلم سازی کی زبان شاید ان کی مادری زبان جیسی تھی۔ یہ پس منظر انہیں دوسرے اداکاروں سے ایک الگ شروعات دیتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح کا بوجھ بھی نہیں ہوتا کہ آپ پر اپنے خاندان کی میراث کو آگے بڑھانے کا دباؤ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں لگتا ہے کہ انہوں نے اس میراث کو بوجھ نہیں بلکہ ایک بنیاد بنایا۔ اچھا۔ اور اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ بہت مختلف تعمیر کیا، اور یہ ہمیں ان کے سفر کے اگلے اور شاید سب سے اہم موڑ پر لے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے نوٹس میں انہیں صرف ایکٹر نہیں بلکہ ایکٹر اور فلم میکر لکھا گیا ہے۔ ہاں، یہ میں نے بھی دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق لگتا ہے لیکن یہ بہت گہرا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فلم میکر بننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف اپنی فلم پروڈیوس کرنا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ۔ فلم میکر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک کردار نہیں نبھا رہے، آپ پوری کہانی کے مالک بن رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی کہانی کہی جائے گی، کیسے کہی جائے گی اور اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ کنٹرول کی بات ہے۔ کنٹرول؟ اور کنٹرول وہ لفظ ہے جو عامر خان کی عوامی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لوگ انہیں مسٹر پرفیکشنسٹ کہتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور یہ پرفیکشنزم اسی کنٹرول سے آتا ہے۔ لیکن بہت سے دوسرے اداکار بھی تو پروڈکشن ہاؤس چلاتے ہیں، اکثر صرف زیادہ پیسہ کمانے کے لیے۔ ہاں۔ اس خلاصے میں ایسا کیا ہے جس سے یہ لگے کہ عامر کا مقصد کچھ اور تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ فرق نظر آتا ہے ان فلموں کی قسم میں جو عامر خان پروڈکشنز نے بنائیں۔ اچھا، کس طرح کا فرق؟ دیکھیں، انہوں نے صرف کمرشل ہٹ فلمیں نہیں بنائی، نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے لگان یا تارے زمین پر جیسی غیر روایتی کہانیاں منتخب کی۔ ہاں، وہ تو بالکل الگ تھیں۔ بالکل، ایسی کہانیاں جنہیں اس وقت کوئی اور پروڈیوسر شاید ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ لگان تو ایک بہت بڑا رسک تھا، ہے نا؟ بہت بڑا۔ ایک ایسی فلم جو کرکٹ پر مبنی ہے، 3 گھنٹے سے زیادہ لمبی ہے اور برٹش راج کے زمانے کی ہے، یہ کمرشل خودکشی لگ رہی تھی۔ صحیح۔ لیکن انہوں نے اس پر داؤ کھیلا۔ یہ کنٹرول پیسے کے لیے نہیں بلکہ ویژن کے لیے تھا۔ واہ، میں نے اس بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا۔ تو یہ اپنی شرائط پر سنیما بنانے کی کوشش تھی۔ وہ کسی اور کے ویژن کا حصہ بننے کے بجائے اپنا ویژن تخلیق کر رہے تھے۔ بالکل۔
اور اسی کنٹرول اور پرفیکشنزم نے انہیں ایک ایسے اداکار کے طور پر قائم کیا جو سال میں ایک فلم کرتا ہے۔ اور وہ فلم ایک ایونٹ بن جاتی ہے؟ جی، وہ فلم ایک ایونٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ پہلے ایک اداکار تھے، پھر فلم ساز بنے، جہاں انہوں نے فلم کے سیٹ پر ہر چیز کو کنٹرول کیا، اور پھر وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو بالکل اس کے برعکس ہے، یعنی پانی فاؤنڈیشن۔ ہاں، فلم سیٹ ایک کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے، لیکن پانی کا بحران تو ایک وسیع، پیچیدہ اور بے قابو مسئلہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے نا؟ اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ یہاں ایک شخص جو اپنی فلموں میں ہر ایک فریم پر مکمل کنٹرول رکھنے کے لیے مشہور ہے، وہ مہاراشٹر میں پانی جیسے وسیع اور بے قابو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کے کیا مطلب ہو سکتے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ اسی پرفیکشنزم کا ایک نیا میدان ہے، وہ اس سماجی مسئلے کو بھی اسی شدت اور لگن سے حل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ فلم بناتے ہیں۔ لیکن دوسرا اور شاید زیادہ گہرا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ پانی فاؤنڈیشن میں وہ اکیلے ہیرو نہیں ہیں، وہ ہزاروں گاؤں والوں کو اس مہم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ نقطہ انہیں ایک اداکار سے ایک لیڈر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک زاویہ ہے، لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک بہت ذہین پبلک امیج کی تشکیل ہو؟ یعنی ایک ایسے اداکار کے لیے جو ہر چند سال میں ایک فلم کرتا ہے، اس طرح کا کام انہیں عوام کی نظروں میں متعلقہ اور مثبت رکھتا ہے؟ یہ بھی ایک ممکنہ تشریح ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، آج کے دور میں مشہور شخصیات اپنی امیج کو بہت احتیاط سے بناتی ہیں، لیکن پانی فاؤنڈیشن کا جو کام زمینی سطح پر نظر آتا ہے وہ صرف امیج بنانے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مطلب یہ ایک طویل مدتی عزم کا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شروعات امیج سے ہوئی ہو، لیکن اب یہ ان کی شخصیت کا ایک حقیقی حصہ بن چکا ہے۔ یہ ان کے اثر و رسوخ کو تفریح سے آگے لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک بیرونی سفر ہے، اداکار سے فلم ساز اور فلم ساز سے سماجی کارکن۔ جی، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے دوران ان کی ذاتی زندگی بھی عوام کی نظروں میں رہی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس عوامی شخصیت کے پیچھے کے انسان کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ نوٹس میں ان کی 2 شادیوں کا ذکر ہے، پہلی رینا دتا سے اور دوسری کرن راؤ سے۔ ٹھیک، اور ان کے 3 بچوں کا، جن میں جنید خان بھی شامل ہیں۔ ایک سطح پر تو یہ صرف بایوگرافیکل ڈیٹا ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں 2 باتیں بتاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ان کی ذاتی زندگی بھی سیدھی لکیر کی طرح نہیں رہی، اس میں بھی اتار چڑھاؤ آئے جو عوامی سطح پر رپورٹ ہوئے۔ یہ چیز مسٹر پرفیکشنسٹ کی امیج کو تھوڑا انسانی بناتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چکا چوند روشنیوں کے پیچھے ایک حقیقی انسان ہے جس کی اپنی ذاتی زندگی، رشتے اور خاندان ہے۔ اور دوسری بات ان کے بیٹے جنید کا ذکر ہے۔ یہ اس خاندانی میراث کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ خود ایک فلمی خاندان سے آئے تھے اور اب شاید ان کی اگلی نسل بھی اسی راہ پر چل رہی ہے، تو خاندان ان کی کہانی کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ کس طرح ان کی عوامی اور ذاتی زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب آخری نقطے پر آتے ہیں جو ان کے کام کی پہچان سے متعلق ہے۔ انہیں باکس آفس پر تو کامیابی ملی، لیکن انہیں قومی سطح پر بھی بڑے اعزازات ملے۔ جی، 2003 میں پدم شری اور 2010 میں پدم بھوشن۔ یہ ایوارڈز فلمی ایوارڈ سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، فلم فیئر یا نیشنل ایوارڈز آپ کو بہترین اداکاری یا بہترین فلم کے لیے ملتے ہیں، لیکن پدم شری اور پدم بھوشن ہندوستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں سے ہیں۔ یہ کسی بھی شعبے میں بشمول فنون لطیفہ ملک کے لیے غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ہند نے ان کے سنیما اور ان کے اثر کو ایک اہم قومی اثاثہ تسلیم کیا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے حکومت کی طرف سے ایک مہر ہے کہ آپ کا کام صرف تفریح نہیں بلکہ ایک قومی ثقافتی اثاثہ ہے۔ واہ! یہ اعزازات کہتے ہیں کہ آپ نے صرف فلمیں نہیں بنائی بلکہ آپ نے ہندوستانی سنیما کے معیار کو بلند کیا ہے اور اپنے کام کے ذریعے سماجی مسائل پر مکالمے کو فروغ دیا ہے۔ تو
یہ ان کے کیریئر کو ایک سرکاری اور قومی توثیق فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ان کے اثر کو باکس آفس کے نمبروں سے بہت آگے لے جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے عامر خان کی ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جو مسلسل ارتقا پذیر رہی ہے۔ ایک نوجوان اداکار سے شروع ہو کر وہ ایک با اختیار فلم ساز بنے، پھر انہوں نے اپنے اثر کو سماجی تبدیلی کے لیے استعمال کیا، اور آخرکار ان کی خدمات کو قومی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ جی، اور یہ سب مل کر ایک ایسی شخصیت کی کہانی سناتے ہیں جو ایک جگہ رکی نہیں، وہ اپنے فن اور اپنے اثر کے دائرے کو وقت کے ساتھ ساتھ وسیع کرتے گئے۔ انہوں نے خطرات مول لیے، بالکل، چاہے وہ لگان جیسی فلم بنا کر ہو یا پانی فاؤنڈیشن جیسا منصوبہ شروع کر کے، اور شاید یہی چیز انہیں آج بھی متعلقہ بنائے ہوئے ہے۔ اس سارے جائزے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ کیا ہو سکتی ہے جس پر وہ خود غور کر سکیں؟ میرے خیال میں غور کرنے کی بات یہ ہے، ہمارے نوٹس سے عامر خان کی زندگی کے 3 اہم ستون واضح طور پر سامنے آئے ہیں۔ کون کون سے؟ خاندان، جس میں وہ پلے بڑھے اور جو انہوں نے خود بنایا، فن، جس میں وہ ایک اداکار سے فلم ساز بنے، اور سماجی ذمہ داری، جسے انہوں نے اپنایا۔ ٹھیک ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تینوں ستونوں نے ایک دوسرے پر کس طرح اثر ڈالا ہوگا۔ کیا ان کے خاندانی پس منظر نے ان کے فنی انتخاب کو شکل دی، اور کیا ان کے فنی مقام نے انہیں وہ پلیٹ فارم دیا جس سے وہ سماجی ذمہ داری نبھا سکیں؟ اور سب سے اہم، ان تینوں نے مل کر اس عوامی شخصیت کو کس طرح بنایا ہوگا جسے آج ہم عامر خان کے نام سے جانتے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ جال ہے، اور شاید اسی میں ان کی کامیابی کا راز چھپا ہے۔